وہ اس وقت بڑی فرصت سے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھ رہا تھا، جو میک اپ کی تراش سے اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ اس کی نگاہیں بار بار الجھ کر اس کے لبوں سے ٹکرا رہی تھیں، جبکہ سامنے بیٹھی مہرو بڑی بے فکری سے نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی، جیسے سامنے بیٹھا ہوا شخص اس کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ حالانکہ وہ سنجیدہ سا شوخ مزاج شخص کسی کی بھی خواہش ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت مہرو کے ناک پر غصہ سوار تھا اور اپنی سہاگ رات کے تقاضوں کا خیال کیے بغیر وہ ناراضگی سے منہ پھولائے عدیل کو اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس رشتے میں اس کی بھی کوئی خاص رضامندی شامل نہیں تھی، بلکہ ابھی تک اس نے ایسا کچھ سوچا نہیں تھا۔ ابھی اپنے کیریئر کا آغاز کیا اپنی من پسند جاب سے، اور ابھی وہ کچھ وقت خود کو دینا چاہتا تھا، لیکن بابا کی شدید خواہش تھی کہ مہرو کو وہ جلد سے جلد رخصت کروا کر یہاں لے آئیں گے، اور ان کی خواہش کے زیر اثر اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ مہرو کی ناراضگی اسے عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اسے سہارا دے کر اس کے چہرے کو اپنے قریب کر لیا۔ کیا بات ہے، تم ناراض لگ رہی ہو؟ اس نے بے حد سنجیدگی اور وقار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور مہرو نے اس کا ہاتھ دور جھٹک دیا۔ دور رہے مجھ سے، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ غصے میں سرخ ہوئی تو اور بھی خوبصورت لگی۔ رشتے کے بدلنے کا تقاضا تھا یا کچھ اور؟ آج وہ سامنے بیٹھی معصوم سی لڑکی اسے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ عدیل خانزادہ کی نظریں بار بار اس کے چہرے پر چپکتی جا رہی تھی، جبکہ اس کا اس طرح ہاتھ جھٹکنا اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ ناراضگی کی کوئی وجہ تو ہوگی، کیا بات ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم ناراض ہو جاؤ۔ اس نے دانستہ طور پر ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی، یعنی کہ وہ وقت پر کمرے میں آ گیا تھا اور اس سے پہلے تو مہرو کے ساتھ اس کی کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی، تو ناراضگی کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ لیکن وہ مستقل ایسے ہی خاموش بیٹھی رہی، جیسے کہ اس کی قربت سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو، جیسے کہ وہ چاہتی ہی نہیں ہو کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کوئی تعریف کرے، کسی بھی بات کا ذکر کرے۔ عدیل حیرانگی سے اسے دیکھتا رہا جب وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اترنے لگی، اور عدیل نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ آج ہماری سہاگ رات ہے اور تم اس وقت اپنے شوہر کے سامنے بیٹھی ہو۔ یہ بچکانہ حرکت ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر بیڈ سے اتر کر چینج کرنے جا رہی ہو۔ ابھی تو میں نے تمہیں فرصت سے دیکھا ہی نہیں، اس نے سرگوشانہ لہجے میں بالکل عام سے انداز میں کہا تھا، اور اس کے یوں کہنے پر مہرو نے بدتمیزی کی حد پار کرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کر دیا۔ سہاگ رات ہے تو کیا ہوا؟ آپ کو سر پر سوار کر لوں؟ ہرگز نہیں، میرے لیے یہ رات یا آنے والی کوئی بھی رات کوئی مطلب نہیں رکھتی، اور بہتر ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ مطلب نہ رکھیں۔ اس کے سامنے عدیل خانزادہ بیٹھا تھا، جس نے آج تک اپنے سامنے کسی کی اونچی آواز کو بھی برداشت نہیں کیا، اور آج وہ اس بے ضرر سی لڑکی کی اتنی باتیں سن گیا ہے۔ بے ساختہ ہی اس کے چہرے پر سرخ رنگت پھیل گئی، اور اس نے سرخ نگاہیں مہرو کی نگاہوں سے ٹکرائیں تو مہرو نے کانپتے ہوئے اپنے وجود کو علیحدہ کر لیا تھا۔ بڑی ہمت کے ساتھ اس نے یہ الفاظ ادا تو کر دیے تھے، لیکن دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کے غصے سے بہت اچھی طرح واقف تھی، اس رات کے تقاضوں سے بھی واقف تھی۔ اس کی عمر 22 سال ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ خود کو محدود رکھنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ خود کو خان کی دسترس میں نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ عدیل جیسا شخص اس کا آئیڈیل نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی چاہا تھا کہ اس کی ماں اتنا جلدی اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائے گی اور اسے عدیل خانزادہ کے حوالے کر دے گی۔ یہ شادی اس پر کسی ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹی، اور اب اس کا ری ایکشن اس قدر عجیب تھا کہ عدیل نے اسے کمر سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد میرے سامنے اتنی اونچی آواز میں بات کی تو تم جانتی ہو میں تمہارا شوہر ہوں، اور اگر چاہوں تو تمہیں ایک پل میں ہی اپنے سامنے زیر کر دوں، لیکن مجھ میں اتنی انسانیت ہے، اور بہتر ہے کہ میری انسانیت کو چیلنج مت کرنا، ورنہ… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، مہرو نے سختی سے خود کو اس کی پناہوں سے چھڑوانے کے لیے اپنے وجود کو دور کیا تھا۔ میں جانتی ہوں، ورنہ آپ ایک پل نہیں لگائیں گے اپنے اندر چھپے حیوان کو باہر نکالنے میں، اس نے کہتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹائے اور پھر بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اتنی ہمت تو کر لی تھی، لیکن چہرے پر پھیلی ہوئی زردیاں وہ عدیل خانزادہ کے سامنے نہیں دکھانا چاہتی تھی، اور عدیل حیرت سے بس اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ اس کا بیہیویئر عجیب تھا، عجیب نہیں بلکہ عجیب ترین۔
اس نے پہلے دن اپنے باپ سے کہا تھا کہ وہ مہرو کو اس کی مرضی کے خلاف نہیں اپنانا چاہتا، لیکن اس کے بابا نے کہا تھا کہ جو کچھ ہوگا مہرو کی مرضی سے ہوگا۔ اور اب وہ لڑکی جو اس کے سر پر سوار ہو کر ناچنے کی کوشش کر رہی تھی، ہرگز نہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہیں میرے لیے کتنا تڑپنا پڑے گا۔ تم نے میری قربت کو ٹھکرایا ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ لگانا پڑے گا کہ تم میرے لیے کتنا ترس جاؤ گے، اور میں تمہیں میسر نہیں آؤں گا۔ عدیل نے بھی ضد لگا لی تھی، حالانکہ وہ عمر میں اس سے تقریباً 8-9 سال بڑا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے سامنے اس معصوم لڑکی سے اتنی بغاوت کی امید نہیں تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا، اور آج رات کے تقاضے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت کو جگا دیتے، عزت کا مقام پیدا کرتے، اور آج رات قربت کو بڑھا کر اپنے رشتے کی شروعات کرتے۔ لیکن اس لڑکی نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر چلا گیا۔ غصہ اس کی نس نس پر سوار ہو چکا تھا۔ اگر وہ کچھ دیر مزید یہاں رکتا تو نہ جانے کیا کر بیٹھتا، اس لیے اسے اس وقت اپنا کمرے سے چلے جانا ہی بہتر لگا۔ ساتھ والے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو بند کر دیا اور بے تابی سے ٹہلنے لگا۔ مہرو کے الفاظ اسے تیر کی طرح لگے تھے، جیسے کہ تیر اس کے سینے میں پیوست کر دیے تھے۔ وہ ضد و رعنا میں لپٹا ہوا شخص کسی کو بھی اتنا حق نہیں دیتا تھا کہ وہ اس کے جذبات کو مجروح کریں، اور آج اس لڑکی نے اپنے دل میں اپنی تھوڑی سی وقت کو بھی ہمیشہ کے لیے باہر نکال پھینک دیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب غصہ کم ہوگا تو صرف اس لیے کہ گھر میں کسی کو بھی اس بات کی بھنک پڑے اور اس کی عزت مزید خراب ہو جائے، کافی دیر گزرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر محض آرام تھی۔ بڑے سکون سے اس کے بیڈ پر پاؤں پھیلائے وہ گہری نیند سو رہی تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا۔ عدیل کس حال میں ہے، اس کے جذبات کو کتنی ٹھیس پہنچی ہے، یا مہرو کی باتوں نے اسے کتنا چھلنی کر دیا ہے، اس کے مستقبل میں رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اسے پرواہ تھی تو اپنے سکون کی، اور اس پر ڈھیلے ڈالے شرٹ ٹراؤزر میں چہرے پر سکون سجائے وہ بے فکری کی نیند سو رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک سخت نگاہ ڈال کر عدیل خانزادہ چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ باہر آیا اور تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ذرا بھی اس کے قریب لیٹے یا اس کی قربت بے اختیاری میں حاصل کرے، اور ہمیشہ کے لیے اس کی ذات اس کے لیے باعث شرمندگی بن جائے۔ اس نے کبھی آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ اسے اپنی ہی نظروں میں گر جانا پڑتا، اور صوفے پر کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بالآخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی، اور اس حسین رات کا اختتام ہوا تھا۔ اس لڑکی نے محض اپنی ماں سے اور باقی گھر والوں سے اس بات کا بدلہ لیا کہ اس کی چھوٹی سی غلطی کو بنیاد بنا کر اسے عدیل خانزادہ کے حوالے کر دیا گیا، تاکہ وہ پابندیوں میں لپٹ کر رہے۔ اس کے مستقبل، اس کے سپنے، سب کچھ ملیا مٹ ہو گیا، اور وہ چپ چاپ گھرداری کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کر عدیل کی سے سجانے آگے۔ اور اس بات کا بدلہ اس نے عدیل سے لیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلی سو رہی تھی۔ وہ بکھلاتے ہوئے اٹھی اور کمرے کا جائزہ لیا۔ جب اسے صوفے پر بے چین سا سویا ہوا نظر آیا، وہ قد کاٹ میں کافی بڑا تھا، اسی لیے صوفے پر زیادہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جو بیڈ سے نیچے اتر آئی، ایک معصوم سی نظر اس کے چہرے پر ڈال کر وہ پلٹنے لگی، اور اگلی پل خیال آیا تھا کہ وہ کتنا بے چین ہو کر سو رہا ہے۔ اگر کوئی باہر سے اسے جگانے کے لیے آیا اور اسے یوں صوفے پر بے حال سا سوتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی عزت کیا رہ جائے گی۔ کافی دیر وہ دین کے چہرے کو دیکھ کر لبوں کو کچلتی رہی، اور پھر آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ دوسری بار عدیل نے آنکھیں کھولی تھی اور ایک نظر مہرو کے چہرے پر ڈال کر اپنی آنکھوں کو مزید کھول لیا۔ جب وہ 2 قدم بے اختیار پیچھے ہٹی، بیڈ پر جا کر سو جائے، اس نے کہا تھا، اور عدیل اس کے چہرے پر ایک سخت نظر ڈال کر بیڈ پر سونے کے لیے چلا گیا۔ رات غصے میں وہ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا، لیکن اس وقت دل نہ جانے کیوں بار بار ہمک کر عدیل کے چہرے کو دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے سلکی بال جو اسے مزید پروکار اور خوبصورت بنا رہے تھے، اس وقت وہ شرٹ لیس وجود میں انتہا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ کسرتی بازو واضح تھے اور اس کے سرخ چہرے کے ساتھ رخ موڑ لیتی اور پھر منہ ہی منہ میں بربرانے لگ جاتی۔ اتنی بھی تمیز نہیں ہے محترم کو کہ شرٹ پہن کر سو جاؤ، نہ جانے یہ ظاہر کیا کرنا چاہتے ہیں۔
بربراتے اس نے چینج کیا جب کمرے کے دروازے پر شائستہ بیگم نے ہلکی سی دستک دی اور اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ نرمی سے تائی جان کے گلے لگنے کے بعد ان سے پیار لیا۔ جب تائی جان نے جھک کر کمرے کے اندر دیکھا تھا، عدیل کو بھی جگاؤ اور آ کر ناشتہ کر لو، یا تمہارے تایا ابو چاہتے ہیں کہ سب مل کر ناشتہ کریں۔ تمہاری امی بھی نیچے آ گئی ہیں۔ امی کی آمد کے بارے میں ہاں سن کر اس کا چہرہ چہک اٹھا۔ جی تائی امی، میں ابھی آ رہی ہوں، بس عدیل ریڈی ہو جائے، نرم و ملائم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے شائستہ بیگم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا، اور ایک مسکراتی ہوئی نظر اس کے چہرے پر ڈال کر وہ پلٹ گئی۔ اب وہ تذبذب میں تھی کہ عدیل کو کیسے جگائے۔ ایک بار وہ اس کی نیند خراب کر چکی ہے اور اس کی سرخ نظروں کی سختی بھی دیکھ چکی ہے، لیکن اب دوبارہ وہ اسے کیسے جگائے گی، یہ خیال اسے بے چین کر رہا تھا۔ آج ایک ساتھ ان کا پہلا دن تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی نیچے جائے۔ اس میں اتنی تو سمجھ تھی کہ تائی جان اور تایا جان کے سامنے کیسے رہنا ہے، اور ویسے بھی وہ تایا جان کی اکلوتی اور لاڈلی بھتیجی تھی، اور وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ اس کے منہ پر ذرا بھی اداسی دیکھیں۔ اسی لیے ان سب کا دل رکھنے کے لیے اس نے آگے بڑھ کر عدیل کو ایک بار پھر آواز دی، اور عدیل نے کروٹ بدل کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ سونے نہیں دو گی مجھے؟ اس کے ساتھ لہجے پر وہ بہت بدمزہ ہوئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو جگانے کا، تائی امی نے کہا ہے کہ نیچے امی جان آئی ہیں اور ہم سب مل کر ناشتہ کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بالوں کو جھٹکتے ہوئے ادا سے کہہ کر وہ جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور اس کی معصومانہ اور عجیب انداز میں عدیل نے اپنے ہونٹوں پر رقص کرنے والی مبہم سی مسکراہٹ کو چھپا لیا۔ اتنے غصے کے باوجود بھی عدیل کی توجہ اس کی جانب تھی۔ اس کا بات کرنے کا انداز، منہ بسورنا، وہ سب کچھ بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ تب تک وہ جب صوفے پر منہ پھیلائے بیٹھ کر عدیل کو دیکھتی رہی، جب تک کہ عدیل مکمل طور پر تیار نہیں ہوا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے ایک نظر مہرو کے چہرے پر ڈالی اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ جب وہ فوراً اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ رائل بلو کلر کی فل ایمبرائڈری شرٹ کے ساتھ اس نے کامدار دوپٹے کو اپنے کندھے پر پھیلا رکھا تھا۔ سمپل ٹراؤزر اور ہائی ہیل کے ساتھ ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔ سب کے ساتھ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کر رہے تھے، اور ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے کسی کو بھنک نہیں لگنے دی کہ رات ان دونوں کے درمیان کون سی بحث ہوئی اور ان دونوں کے رشتے کی حقیقت کیا ہے۔ عدیل بھی اچھے لہجے میں بات کر رہا تھا، اور وہ اس کے قریب بیٹھی پوری توجہ تایا ابو پر دیے ہوئے تھی۔ تائی جان چھوٹے موٹے کام سنبھال رہی تھی، اور ناشتہ خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ تھوڑی دیر وہ امی کے ساتھ کمرے میں آئی تو امی نے ایک بار پھر اس کے ہاتھوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے نرمی سے اسے دیکھ کر تاکید کی تھی، کبھی بھی عدیل کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم جانتی ہو تمہارے تایا تمہارے محسن ہیں، انہوں نے ہمیشہ تمہارے سر پر ہاتھ رکھا ہے۔ تمہارے بابا کے بعد انہوں نے تمہیں کبھی بابا کی کمی نہیں محسوس ہونے دی، لیکن تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم اب ان کے گھر میں وہ ساری خوشیاں پھیلا دو جو خوشیاں رشنا کے جانے سے غائب ہو گئی ہیں۔ رشنا آپ ہی اس کی تایا زاد اور عدیل کی بڑی بہن، جو شادی اٹینڈ کرنے کے لیے بیرون ملک سے یہاں آئی ہوئی تھی۔ چند سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ مقیم ہو گئی۔ تقریباً 2 دنوں کے بعد ان کی واپسی تھی، اسی لیے شام ہی وہ اپنے سسرال چلی گئیں، کیونکہ آنے والے 2 دن وہ انہی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ عدیل رشنا کا چھوٹا بھائی تھا، اور اب وہ اس گھر کی اکلوتی بہو تھی۔ 3 سال پہلے اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی، اور بابا کی ڈیتھ کے بعد تایا ابو نے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ہمیشہ باپ جیسی شفقت عنایت کی۔ بابا کی محبت کو وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی، جنہوں نے ہمیشہ اسے لاڈ پیار سے رکھا۔ زرینہ بیگم اکثر ہی کہا کرتی تھی کہ وقار صاحب کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ضد اور انا بالکل لڑکوں جیسی تھی۔ جو بات دل میں آئی اسے ہمیشہ مکمل کرنے کے بارے میں سوچا۔ آج تک اس نے کبھی اپنی کسی خواہش کو ادھورا نہیں رہنے دیا تھا، اور نہ ہی وہ چاہتی تھی کہ اس کی کوئی خواہش ادھوری رہے، اور یہی وجہ تھی کہ زرینہ بیگم ہر وقت خدشات کا شکار رہتی۔ اس روز بھی جب وہ انہیں بنا بتائے کالج فرینڈ کے ساتھ ٹرپ پر چلی گئی اور پورے 3 دن کے بعد واپس آئی، تو اس کے گھر آتے ہی زرینہ بیگم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، اور اسے بالوں سے پکڑ کر اس کے منہ پر 2 تھپڑ لگائے۔ وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ اس کی ماں نے اسے اجازت نہیں دی تھی، لیکن اس نے سوچا تھا کہ اس کی ماں اس کی محبت میں فراموش کر دے گی،
اور ہمیشہ کی طرح معافی تلافی سے گزارا ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نے اپنی من مرضی دکھائی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ من مرضی اسے اتنی بھاری پڑ سکتی ہے۔ امی تو اسے مکمل طور پر لاتعلق ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بول چال بند کر دی، حالانکہ اس نے منانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اسی شام تایا اور تائی کے گھر آنے پر اسے معلوم ہوا کہ زرینہ بیگم نے جمشید صاحب اور شائستہ بیگم کو خود گھر پر بلایا ہے اور ان کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ مہرو بنا بتائے 3 دنوں کے لیے کالج فرینڈز کے ساتھ ٹرپ پر چلی گئی۔ جمشید صاحب بھی اسے دیکھ کر ناراض ہو رہے تھے۔ تایا ابو صرف لڑکیاں تھیں، کوئی لڑکا نہیں تھا، اور ویسے بھی ماما امی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی، اسی لیے میں نے اپنی مرضی کی۔ وہ شرمندہ سی ہو کر منمنائی، لیکن نہ جانے زرینہ بیگم کس خوف کا شکار تھی۔ میں اب اس کی ذمہ داری مزید نہیں اٹھا سکتے، میں اکیلی عورت خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ بھائی صاحب، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی امانت کو اپنے گھر لے جائیں۔ زرینہ بیگم کے فیصلے پر وہ سر اٹھا کر ماں کو دیکھنے لگی۔ اس کی ماں نے اس کے بابا کے چلے جانے کے بعد بھی یہ حویلی نہیں چھوڑی تھی۔ اسی علاقے میں، اسی حویلی میں انہوں نے بابا کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کی تھی اور ابھی وہ یہیں رہنا چاہتے تھے۔ حالانکہ جمشید صاحب نے کتنی بار کہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ آ کر رہیں، لیکن وہ کبھی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتی تھیں جو ان کے محبوب ترین شوہر کے ساتھ محبت بھری یادوں کو سمیٹے ہوئے تھی۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے مداخلت کی، لیکن جمشید صاحب کی موجودگی میں دوبارہ سر گرا کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، بچی ہے، سمجھ جائے گی، اور ویسے بھی ابھی تک تو یہ کالج کی طالبہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی تعلیم مکمل ہو جائے۔ گھر کی بچی، ہم کہیں بھاگے نہیں جا رہے ہیں۔ جمشید صاحب نے پھر بھی تھوڑی ہی الجھن دکھائی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ اسی لیے ہے کہ اس کے خوابوں کی تکمیل ہو جائے، وہ ان کی ساری خواہشوں کو پورا کر لے جو خواہشیں اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن زرینہ بیگم اپنے فیصلے پر قائل تھی، اور جمشید صاحب نے اچھی امید لگا کر چلے گئے کہ وہ جاتے ہی عدیل سے بات کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوا وہ انہیں آگاہ کر دیں گے۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ امی، آپ کو کیا ضرورت ہے مجھے یوں سر سے اتارنے کی؟ اور ویسے بھی عدیل بھائی مجھ سے بہت بڑے ہیں، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں میری بات؟ اس کا بے پناہ سفید چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زرینہ بیگم نے نرمی سے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں بوڑھی اور ناتواں ہو چکی ہوں، اور ویسے بھی تمہارے بابا کے بعد اب میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ مجھ سے ٹینشن لگی رہتی ہے تمہاری، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم محفوظ ہاتھوں میں چلی جاؤ تاکہ میں سکون سے اپنی زندگی گزار لوں اور اس میں کوئی خدشہ نہ ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ اگر آپ میرے جانے سے ناراض ہو گئی ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں امی، لیکن خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں پلیز امی، میں آپ کو ابھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ یہ احساس ہے کتنا عجیب تھا کہ عدیل خان زادہ اس کے شوہر کے درجے پر فائز ہو جائے گا۔ وہ شخص جس نے آج تک اسے سیدھے منہ بات نہیں کی، وہ شخص جو ہمیشہ سے ہی اس کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بنا رہا، اب اس کی بیوی بن جائے گی، جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور نہیں کیا۔ اپنی عیاش دوستوں کے گروہ میں بیٹھ بیٹھ کر اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ آئیڈیل لڑکے ینگ اور اپنی عمر کے ہوتے ہیں، جو خواہشوں کی تکمیل کرنا جانتے ہیں، جن کے ساتھ فن کیا جا سکے، اور اس نے بھی نامحسوس طریقے سے انہی خواہشوں کو اپنے دل میں پالنا شروع کر دیا تھا۔ اسی لیے اب عدیل کا ساتھ اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن جمشید صاحب نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے عدیل سے بات کرنے کے بعد زرینہ بیگم کو رضامندی دے دی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ مہرو سے اچھی طرح پوچھ گچھ کر لیں، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہے۔ تقریباً 6 ماہ کا وقفہ رکھا گیا کیونکہ وہ اپنے ایگزام دے کر فری ہو جائے اور اس کے بعد ہی اس کی شادی کر دی جائے گی، اور یہ 6 مہینے اس نے ایک دن بھرپور طریقے سے گزارا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس زندگی جینے کے لیے یہ چند ایک مہینے ہی ہوں، اور اس کے بعد مکمل خاموشی، اور اس کی زندگی کی ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آ جائے گی جو اس پر ہمیشہ اپنی مرضی مسلط کرے گا اور اسے کسی بھی طرح سکون سے جینے نہیں دے گا۔ سو اس نے بھی بغاوت کرتے ہوئے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی عدیل کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گی۔ وہ صاف لفظوں میں اسے کہہ دے گی کہ وہ اس کا آئیڈیل ہسبینڈ نہیں ہے، چاہے وہ تایا اور تائی سے جتنی بھی محبت کرتی ہو، لیکن وہ عدیل سے محبت نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ اس ٹائپ کا مرد ہے جس ٹائپ کی لڑکیاں اسے پسند ہیں۔ اسی شام اس نے اپنی پڑھائی کے سلسلے میں تایا سے بات کی، اور تایا نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب یہ بات تمہیں عدیل سے کرنی چاہیے بیٹا۔ عدیل اگر اپنی یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن کروا دے
تو یہ تم دونوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، اس سے بات کر لینا۔ اور عدیل کے نام پر ہی اس کا دل دھڑک اٹھا۔ نہیں، چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے وہ ہلکا سا منمنائی اور جمشید صاحب اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، میں عدیل سے بات کروں گا، لیکن پھر بھی تم اس سے اجازت لے لینا بیٹا، شوہر کی رضامندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ عدیل سے جمشید صاحب نے خود بات کی تھی اور وہ چپ چاپ ان کے سامنے سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ وہ خود یونیورسٹی میں لیکچرار کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی جہاں اسے لے جانا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہاں کا عیاش ترین ماحول اور مہرو کا معصوم ذہن، وہ جانتا تھا کہ اس کا ذہن ابھی ایسا ہے کہ وہ ہر طرح کے ماحول میں ڈھل جائے گی۔ لوگ اسے جیسا بنانے کی کوشش کریں گے وہ ویسے ہی بنتی چلی جائے گی۔ اس میں اپنی سمجھ، اپنی سوچ، اپنا کوئی طریقہ موجود ہی نہیں ہے۔ بابا بھی تو رخصتی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن وہ ہنسی خوشی گزار لے اور اس کے بعد یہ کسی ذمہ داری کو سنبھالے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اس وقت کیا کہنا چاہیے، لیکن جمشید صاحب کی یہ خواہش تھی اور اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹا تو وہ جو بے تابی سے ٹہلتی اس کا انتظار کر رہی تھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تایا ابو نے آپ سے بات کی ہے؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو گھما کر راہیل کو دیکھا تھا۔ وہ اس نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، یعنی تایا ابو نے آپ سے کوئی بات نہیں کی؟ اس نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ میں تمہیں ایک بار بتا چکا ہوں مہرو۔ عدیل نے پہلی بار مہر النساء کی بجائے اسے مہرو کہہ کر پکارا تھا۔ دل بے تحاشا دھڑکا اور اس نے پلکوں کو جھکا لیا۔ چہرے کے سرخ رنگت عدیل کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں تھی اور یہاں آ کر وہ پگھل جایا کرتا تھا۔ دوسرے دن وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اپنی ساری چھٹی اس نے کینسل کروا لی اور خود اس کا ایڈمیشن کروا دیا تھا، لیکن اس نے صاف صاف لفظوں میں مہرو سے کہہ دیا کہ وہ اسے وہاں اپنی بیوی کے طور پر متعارف نہیں کروائے گا، بلکہ یہ ظاہر کرے گا کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ بھی اسی طرح ظاہر کرے، اور محلو تو پہلے ہی تیار تھی۔ میں تو آپ سے پہلے ہی کہنے والی تھی، میں نہیں چاہتی کہ آپ وہاں سب کو بتائیں کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ آپ کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے اور میں اپنی لمٹ میں رہوں گی، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہہ دیا۔ اور عدیل خاموشی کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ وہ اس لڑکی کی سوچ سے انجان تھا، وہ نہیں چاہتا تھا، جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ کبھی اپنی خواہشوں کا پنڈرا کھول کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور اسے گن گن کر سنانے لگ جاتی ہے، اور کبھی اسے اتنی لاتعلق کہ اس کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ پسند نہیں کرتی۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری اور اس نے اپنی نظروں کو ونڈو سے باہر پھیلا دیا۔ نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ لڑکی صرف اس کے لیے اذیت کا باعث بنتی رہے گی، لیکن ابھی وہ اسے بیس دینا چاہتا تھا، اسے وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے کو اچھی طرح سمجھے، چھان بین کرے، اور جب خود اس کے دسترس میں آئے ہم تبھی وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ 2 ہی دنوں کے اندر اندر یونیورسٹی میں اس کا ایسا دل لگا کہ اس نے مکمل طور پر ساری الجھنوں کو ہی ختم کر دیا۔ زرینہ بیگم چاہتی تھیں کہ وہ آخر رہنے دے، اب اپنے شوہر پر اور اپنے گھر پر فوکس کرے، لیکن اس نے انہیں خاموش کرواتے ہوئے کہہ دیا کہ عدیل کی یہی خواہش ہے اور وہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی ہیں، اور ویسے بھی یہ اس کی زندگی ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں وہ اچھا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اب اپنی ماں سے ناراض نہیں تھی، اندر ہی اندر وہ زرینہ بیگم سے بھی سخت ناراض تھی، لیکن اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ نہ ہی اس کا ماں کا اس کے سوا کوئی ہے اور نہ ہی اس کا اپنی ماں کے سوا کوئی ہے۔ سارے رشتے اپنی جگہ، لیکن والدین ہمیشہ قابل عزت اور ضروری تصور کیے جاتے ہیں۔ عدیل لیکچر دیتے ہوئے بھی ہمیشہ اسے غافل رہتا۔ ان 2 دنوں میں وہ اچھی طرح نوٹ کر چکی تھی کہ وہ یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم ٹیچر ہے، اور لڑکیوں کی فدا ہوتی ہوئی نظریں، ان کی سرگوشیاں، ان کی معنی خیز اشارے، یہ سب کچھ اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں تھا، اور نہ جانے کیوں اسے یہ سب کچھ برا لگتا تھا۔ حالانکہ اس نے خود یہ شرط رکھی تھی کہ وہ دونوں رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن اب اسے عجیب لگتا، نہ جانے کیوں اسے یوں لگتا تھا کہ جیسے لڑکیاں عدیل پر غلط نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اپنے ہضموں کو ملے ساز طبیعت کی وجہ سے وہ جلد یونیورسٹی کے ماحول میں گل مل گئی اور دوستوں کا گروپ بھی بنا لیا، 6 لڑکیوں کا گروپ، جن میں وہ بطور ہیڈ سب سے زیادہ شوخ اور چنچل لڑکی تھی۔
ظاہری بات تو یہ تھی کہ عدیل اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کی ایک ایک سرگرمی پر نظر رکھے ہوئے تھا، مکمل طریقے سے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنے کام کے حوالے سے محنتی اور ذہین لڑکی ہے، بس تھوڑی منہ پھٹ اور بدتمیز ہے، لیکن عدیل کے سامنے اس کی ساری اکڑ اور بدتمیزی صرف اس کی قربت کے خوف سے ہی نکل جایا کرتی ہے۔ اس روز بھی لیکچر کے دوران اسے اپنے قریب بیٹھی ہوئی ماہین کی سرگوشی سنائی تھی۔ اتنی حسین ہے سر کہ دل چاہتا ہے کہ ساری زندگی ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں اسی طرح دیکھتی رہوں۔ ماہین کی سرگوشی پر وہ بری طرح تپ گئی۔ مری میں ماہین اپنے ساتھ بیٹھی دوست کو عدیل کے متعلق بتا رہی تھی، لیکن اس کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ہاتھوں پر پسینے نمودار ہو رہے تھے، اور ماہین کا یہ لہجہ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل چاہا کہ وہ پلٹ کر اس کا منہ توڑ دے۔ دیکھنا، ابھی ان کے ساتھ بات کروں گی، اب ان کی توجہ اپنی جانب کرواؤں گی، اور پھر دیکھنا کتنا سکون بن جائے گا، ماہین نے شوخی سے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی سے کہا، اور اگلے ہی پل اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا۔ عدیل اس کے جانب متوجہ ہوا تھا۔ جی بتائیں آپ؟ اچھی طرح جانتی تھی یہ سوال و جواب تو صرف ایک بہانہ ہے، وہ صرف عدیل سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے 2-3 سوالات پوچھے اور عدیل نے بڑی خوش اخلاقی سے اس کے سوالات کا جواب دیا تھا، اور اسے سمجھاتے ہوئے 1-2 بار اس کا نام بھی دہرا دیا۔ ابھی تک تو وہ کونے میں بیٹھی ہوئی لڑکی کے چہرے پر پھیلی ہوئی سرخ رنگت سے غافل تھا، لیکن یہ سرخ رنگت جب اس کی نظروں کی زد میں آئی تو اس کا اچھل جانا بے اختیار تھا۔ وہ بڑی سرخ نظروں کے ساتھ عدیل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی جلن کو محسوس کرتے ہوئے عدیل نے ایک بار پھر ماہین کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس کے حوالے سے کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے نا ماہین؟ اور ماہین تو حقیقت میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ نو سر، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جس انداز سے کہا تھا۔ یا مہرو نے اپنا رخ موڑ لیا۔ بیوی سے بات کرتے ہوئے تو کیسے کریلے چبا لیتے ہیں، اب یا ماہین سے بات کرتے ہوئے تو منہ سے پھول برس رہے ہیں۔ جناب کے ویسے بندہ اگر رچ ہو تو بندے کو اتنا شوخہ نہیں ہونا چاہیے جتنے یہ محترم شوخے بنے ہوئے ہیں۔ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہ اپنا غصہ اتار رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کلاس کو چھوڑ کر وہ باہر چلی جائے۔ وہ ایسا کر بھی دیتی، لیکن عدیل کا خوف تھا وہ سب کے سامنے اسے سزا ہی نہ دے دے۔ لیکن گھر آنے کے بعد دروازہ زور سے بند کرتے اس نے بیگ بیڈ پر پٹکا اور اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے عدیل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ عدیل جو کہ شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر حیرت سے اسے دیکھ کر پلٹنے لگا، اور اس کی بے رخی پر مہرون سختی سے اس کے بازو کو جھنجھوڑ کر اپنی جانب اس کا رخ کیا تھا۔ میری بات اچھی طرح سن لیں عدیل، آپ صرف ماہین کے ٹیچر ہیں۔ اگر آج کے بعد آپ نے ماہین سے اتنے فرینک ہو کر بات کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کی شکایت لگا دوں گی کہ آپ لڑکیوں کو ہراس کرتے ہیں۔ اس کے یوں چبا کے کہنے پر عدیل نے ایک مبہم سی مسکراہٹ سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ محترمہ، میرا اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ اگر تم سچ بھی بولو گی تو لوگ جھوٹ ہی تصور کریں گے۔ سینے پر بازو باندھتے ہوئے وہ بڑی میٹھی نظروں سے ماہین کا تپا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو انگلی اٹھا کر اب اسے وارننگ دے رہی تھی، بڑی بڑی دھڑکنوں پر چھائی ہوئی تھی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ لڑکیوں کے ساتھ فراڈ کریں گے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کتنی چھوٹی لڑکیاں ہیں وہ، اور میرے سامنے اصل بات تو آپ زبان پر آئی تھی، جس نے عدیل کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ دل خوشی سے اچھل پڑا تھا، یعنی اسے فرق پڑ رہا تھا کہ عدیل اس کے بغیر کسی اور کو دیکھے یا کسی اور پر توجہ دے، تو یہ بات اسے ناگوار تھی، اور یہی بات اس کے لیے سکون کا باعث بنی تھی۔ یہ میرا مسئلہ ہے اور بہتر ہے کہ تم میرے مسئلے میں دخل اندازی نہ کرو۔ 2 قدم اس کے قریب ہو کر وہ ہلکا سا اس پر جھکا ہوا تھا، اور اس کے یوں جھکنے پر مہرو کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ دل میں عجیب سے خبر انگرائی لے رہی تھی۔ وہ عدیل کے لبوں پر فوکس کیے ہوئے اس کے لبوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال۔ دل چاہا کہ وہ انہی بالوں سے پکڑ کر محترم کا دماغ ٹھکانے لگا دے، لیکن ابھی اسے عدیل سے خوف آتا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ ایک پل میں وہ اگر سکون سے بات کر رہا تھا تو دوسرے پل اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا تو، اور یہیں آ کر اسے اپنے سارے غصے کو اپنے اندر دبانا پڑتا تھا۔ اگلے چند دنوں تک اس نے ماہین کے برے ارادوں پر بڑی گہری توجہ دی، اور باتوں میں اسے عدیل سے دور رہنے کے لیے بھی کہا، لیکن ماہین سمجھ نہیں پائی اور یوں واضح اسے نہیں روک سکتی تھی۔
لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ عدیل کی تھوڑی سی توجہ دینے پر ماہین کے پاؤں زمین پر ہی نہیں رکھ رہے تھے، وہ تو پہلے سے زیادہ فیشنیبل ہو کر آتی، عدیل سے سوال جواب کرتی، اور اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ بھری کلاس میں وہ لیکچر ختم ہونے کے بعد جب عدیل اپنی فائل سمیٹ کر باہر جانے لگا، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سر، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بچے ادھر ادھر بکھر کے گم ہوتے چلے جا رہے تھے، جو کہ اپنی سیٹ پر بیٹھی بڑی سخت نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی، جو اسے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ ماہین کا چہرہ اس کی جانب تھا، جبکہ عدیل کی پشت مہرو کی طرف تھی، اور پشت میں بیٹھی ہوئی مہرو کے ارادوں سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے زاویوں کو نوٹ کر چکا تھا، اور اب اسے جلانے کی خاطر ہی ماہین سے بات کر رہا تھا، ورنہ اس کی فطرت میں یہ شامل نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں سے زیادہ بات چیت کرتا، خاص طور پر اسٹوڈنٹس سے۔ حالانکہ ہاں کتنی لڑکیاں تھیں جو اس کے ساتھ فرینڈس ہونے کی کوشش کرتی، شوخیاں دکھاتی، اپنے ارادوں سے آگاہ کرتی، لیکن وہ اپنی بات پر، اپنی انا میں لپٹا ہوا شخص کسی پر توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ ماہی نے بڑے ناز سے بات شروع کی تھی۔ سر، رات میری برتھ ڈے پارٹی ہے میرے گھر پر، اگر آپ آئیں تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ ماہی نے شوخی سے عدیل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ کیوں نہیں ماہین، اگر آپ بلائیں گی تو ضرور آؤں گا۔ اور مہرو نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ماہین کھلکھلاتے ہوئے ہنس پڑی۔ سر، میں آپ کا ویٹ کروں گی، رات آپ میرے گھر ضرور آئیں، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ آئیں گے تو۔ اس کی ساری توجہ عدیل پر تھی، اور اپنے لبوں کو چباتے ہوئے مہرو دل ہی دل میں تپ رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، چاہے اس پر اسے خود پر حق نہیں دکھانے دیتی تھی، لیکن پھر بھی اس پر حق رکھتا تھا، اور وہ اس پر مکمل حق رکھتی تھی۔ وہ کیسے اپنا حق کسی اور کے حوالے کر سکتی تھی؟ اور اس بات کا خیال عدیل کو بھی رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ ذرا برابر پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ غصے سے اٹھتے ہوئے وہ ان دونوں سے قریب سے گزرتے ہوئے باہر نکل گئی، لیکن جاتے جاتے عدیل کے چہرے پر ایک نظر ڈالنا نہیں بھولی تھی، اور اس کے جاتی عدیل فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ ماہین خوشی سے کھلکھلاتی سب کو بتاتی پھر رہی تھی۔ وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کہ عدیل اسے دستیاب ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان بڑا معزز رشتہ تھا، لیکن پھر بھی آج کل کی بے باک لڑکیوں کے سامنے ایسے رشتوں کو اہمیت نہیں رکھتے۔ ان کے لیے بس ہینڈسم مرد جس کی اچھی پرسنالٹی ہو، باوقار ہو، کسرتی بازو، دلکش چمکتی ہوئی آنکھیں ہوں، بس انہیں ایسا شخص مل جائے تو وہ سارے رشتوں کو پس پش ڈال دیتی ہیں۔ گھر واپس آتے ہوئے عدیل نے اسے دروازے پر ہی اتار دیا۔ تم اندر جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، اس نے مصروفیت سے کہا تھا، اور وہ عدیل کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ کون سا کام ہے آپ کو؟ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ پہلی بار وہ خالص بیویوں کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ میں جہاں بھی جاؤں میری مرضی، تم نیچے اترو اور جاؤ اندر، اس نے غصے سے کہا، تو اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہ ماں کو جھکا کر گاڑی سے اتر آئی اور گاڑی میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حالانکہ وہ آنے کے بعد سب سے پہلے تایا جان سے ملاقات کرتی تھی، لیکن اس وقت وہ اس حالت میں نہیں تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بولا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ ان کی بیوی ہوں، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر چھوٹی سی بیوی دے دی ہے تو اس کے ناز نخرے اٹھانا بھی سکھاتا۔ اسے غضب خدا کا اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے یا دوسری لڑکیوں کے ساتھ منہ ماری کرتے پھرے۔ اگر آج رات یہ ماہین کی برتھ ڈے پارٹی میں گئے تو میں انہیں زندہ ہی نہیں چھوڑوں گی، خود بھی مر جاؤں گی اور انہیں بھی مار دوں گی۔ پھر میں دیکھوں گی کہ کیسے ماہین کی دعوت پر جاتے ہیں۔ یہ کمرے کی چیزوں پر غصہ نکال کر وہ بڑھاتے ہوئے عدیل کو سلواتیں سنا رہی تھی، جیسے کہ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی باتوں کو سن رہا ہو۔ لیکن غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، اور اس وقت سے شائستہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی حالت اور اس کے روئے رہے چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہ سب کیا ہے، اور تم رو کیوں رہی ہو؟ انہیں فکر ہوئی تھی، اور وہ آگے بڑھ کر ان کے کندھے سے لپٹ گئی۔ تائی امی، آپ کی بیٹی بالکل بھی اچھے نہیں ہے، میری کسی بھی بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں، بات بات پر ڈانٹ دیتے ہیں۔ شائستہ بیگم کو کسی حد تک اندازہ تھا کہ ان کے رشتے کا، اور اب اپنی بہو کی زبان سے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ الفاظ سن کر انہیں کچھ خاص اچھا نہیں لگا۔
بیٹا مرد کی فطرت ہوتی ہے غصہ کرنا، اس کے غصے کو اپنی محبت سے ٹھنڈا کرو۔ عدیل زیادہ غصہ نہیں کرتا، اسے اگر تم محبت سے سمیٹو گی تو وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ تم دونوں کے درمیان رشتہ کیسا ہے؟ اور وہ سر جھکا کر بس انگلیاں چٹکاتی رہی۔ اب ان کے سامنے وہ کیسے جھوٹ بول دیتی، اور اس کی خاموشی سے ہی شائستہ بیگم کو اندازہ ہو گیا۔ میری بیٹی، میاں بیوی ایک دوسرے کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے شوہر پر توجہ نہیں دو گی تو کل کوئی اور توجہ دے کر تمہاری اہمیت کو ختم کر دے گا۔ اسی لیے اسے خوش کرنے کی کوشش کرو، اسے اس کا حق دو، اس کے قریب رہو، اس کی ضروریات کا خیال رکھو، تاکہ اگر اسے یہ سب کچھ تم سے میسر آ جائے تو کبھی باہر جانے کا تصور بھی نہ کرے۔ اور شائستہ بیگم کی باتوں کو بلے باندھ کر وہ ایک امید کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اچھا لگا تھا یہ ساری باتیں سننا۔ کافی دیر وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہی اور پھر ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس نے وہ فیصلہ کر لیا جس کے بارے میں اس نے اتنا جلدی نہیں سوچا تھا۔ عدیل کے ساتھ رہتے رہتے کب وہ اس کی جانب راغب ہونے لگی۔ یہاں وہ دیر تک گھر نہیں آیا تھا، اس کے اندر ہلچل پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ گھر آئے گا تو اسے منا لے گی اور ہرگز بھی اسے ماہین کی پارٹی میں نہیں جانے دے گی، اور اسی لیے اس نے رضیہ کو بلا کر کمرے کو اچھا سا صاف کرنے کے بعد کینڈل سے ڈیکوریٹ بھی کر دیا۔ شائستہ بیگم کی بات اس کا دل کو کچھ زیادہ ہی لگے تھے۔ فریش ہونے کے بعد اس نے وہ شوخ رنگ کا نائٹ ڈریس نکالا، جیسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سرخ رنگ بکھر گئے، لیکن اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر اس نے دل پر پتھر رکھ کر یہ سب کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عدیل اس کے بارے میں کیا سوچے گا، اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن چند ہفتوں میں اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عدیل اور اس کے درمیان کیسا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے اسے کچل دی جائے گی۔ اسی لیے اپنی عقل کو ٹھکانے لگا کر اس نے وہ شرٹ پہن لی اور اس کے اوپر مکمل گاؤن پہن کر اس کی ڈوریوں کو اچھی طرح باندھ دیا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر اس وقت عدیل کا انتظار کر رہی تھی۔ خوشبو میں بکھری ہوئی ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ کسی پر بھی اپنا جادو جما سکتی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا منظر اور سامنے کھڑی بیوی کو دیکھ کر ایک بار کے لیے ساکت رہ گیا۔ مصروفیت میں وہ یہ تو فراموش کر چکا تھا کہ ماہین نے اسے دعوت دی تھی اور مہرو کا ری ایکشن کیا تھا۔ اسے کچھ دوستوں سے ملاقات کرنی تھی، اسی لیے اسے وہیں چھوڑ کر ان کے پاس چلا گیا۔ ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا، کچھ وقت گزارا، اور اب یہ سرپرائز اسے حیران کر رہا تھا۔ اسے اپنی جانب یوں حیرانگی سے تکتا ہوا پا کر وہ مسلسل پزل ہو رہی تھی۔ اپنی پلکوں کو جھکاتے اٹھاتے وہ سرخ چہرے کے ساتھ عدیل کو دیکھ رہی تھی اور انگلیاں چڑھاتے ہوئے بے بسی سے لب کچل رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ جب عدیل خماری سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، بے تحاشا قریب، اور پھر اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کی خوشبو عدیل کو پاگل کر رہی تھی۔ پاگل پن جنون کی حد تک اس پر غالب آ گیا اور اس کے لب مہرو کی گردن پر رقص کرنے لگے تھے۔ اس کے لبوں کی حرکت مہرو کو کام جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ بےتاب ہو رہی تھی، لیکن یہ بےتابی اور طرح کی تھی۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، عدیل، اور عدیل چپ چاپ اپنا جنون اس پر نچھاور کرتا رہا۔ آپ پارٹی میں نہیں جائیں گے؟ آپ میرے ساتھ وقت گزاریں گے؟ عدیل اس کی قربت سے پگھلتے ہوئے بے بس ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر اٹکی ہوئی تھی، اور تب عدیل کو اندازہ ہوا کہ وہ آج اس پر اس قدر مہربان کیوں ہوئی ہے۔ اسے حقیقت جان کر ایک انجانی سی خوشی نے گھیرا تھا، لیکن وہ بات ابھی تک اس کے ذہن میں تھی کہ کس طرح پہلی رات ہی اس نے بری طرح اسے شوہر سمجھنے سے انکار کر کے جھٹلا دیا اور کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا آئیڈیل ہسبینڈ نہیں ہے، اور آج اس کی باہوں میں آنے کے لیے بےتاب کھڑی تھی۔ اس کی ڈوریوں سے ہاتھ نچاتے اس نے گاؤن ایک اتار کر اسے اپنے بازو میں بھر لیا اور بےتابی سے اس پر اپنی محبت نچھاور کرتے اسے مزید بہکا رہا تھا۔ دونوں کی بکھری بکھری سانسیں دھڑکنے اور رقص کرتے جذبات ایک دوسرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کے ساتھ جوڑ کر اس کی دھڑکنوں پر چھایا ہوا تھا، اس کی سانسوں کو پیتے ہوئے اس کے ذائقے کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ بے بس ہو کر اس کے بازو میں بکھر گئی، اور عدیل نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے کی جانب اچھالتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ عدیل اس کے لبوں نے
سرگوشی کی تھی اور عدیل نے اپنے ہاتھوں کو پشت پر باندھ لیا۔ میں بھول گیا، میں تو تمہارے ٹائپ کا مرد نہیں ہوں، اور شاید عمر میں بھی تم سے بڑا ہوں، تو تم پر اس قدر ستم کیسے ڈھا سکتا ہوں؟ وہ تنزیہ لہجے میں بات کر رہا تھا اور اس کے لہجے کو سن کر وہ کانپ گئی۔ وہ سائڈ پر کرتے ہوئے اپنے کپڑے نکال کر چینج کرنا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد تیار ہو کر ایک نظر اس کے وجود پر ڈال کر اسے حقارت میں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ مرد کی انا بہت بری ہوتی ہے، جب اسے ایک بار خود سے دور دھکیل لیا جائے تو یہ بات اسے انا کا مسئلہ بن جاتی ہے، اور پھر تب تک وہ بے چین رہتا ہے جب تک کہ اس کی انا کو تسکین نہ مل جائے۔ وہیں فرش پر بیٹھ کر سسکتی رہی، دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ اسے عدیل سے اتنی زیادتی کی امید نہیں تھی، وہ کبھی نہیں سوچ سکی تھی کہ دل اس کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے گا۔ اس نے کتنی ہمت کر کے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے، وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، اس پر اپنا حق سمجھنے لگی تھی، اور حقیقت بھی یہی تھی، عدیل پر صرف وہی حق رکھتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ بھی اس کی قربت کو پانے کے لیے اس طرح ہی تڑپ رہا تھا جس طرح کہ وہ تڑپ رہی تھی، بلکہ اس کی طرف اس سے زیادہ تھی۔ بس وہ اس روز جس قدر دھتکارا جا چکا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ دھتکار دینا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہم اپنی زیادہ نام رشتوں کو خود سے دور دھتکار دیتے ہیں جن کے بغیر ہم رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور پھر قسمت ہمیں جب ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے تو ہمارے پاس ضمیر کے پچھتاوے اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور اس وقت ہم بے بسی سے سر جھکا کر سوچتے رہتے ہیں کہ کاش وہ وقت کا پہیہ کوئی پچھلی جانب موڑ دے اور ہم جا کر اس وقت کو اپنے ماتحت کر لیں اور پھر سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا، وہ تو کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور وقت نہ ہی کسی کے رکنے سے رکتا ہے۔ اس روز وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تھا، صرف اسے دکھانے کے لیے کہ وہ یہاں سے جا چکا ہے، جبکہ وہ ہرگز بھی کسی پارٹی میں جانے والا نہیں تھا۔ دوسرے کمرے میں آ کر اس نے اپنے موبائل کو آف کر دیا، دروازے کو لاک کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کھانا اس نے باہر ہی کھا لیا تھا، اور مہرو کی اس نے پرواہ نہیں کی کہ وہ کھانا کھا چکی ہے یا نہیں۔ اس نے سوچا تھا وہ بس تھوڑا شرمندہ ہوگی، روئے گی، لیکن اسے احساس ہو جائے گا کہ اس رات اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، اپنی ضد میں آ کر اپنے شوہر کو خود سے دور کرنے کی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید زبردستی پر اتر آتا، یہ سارا معاملہ ہی خراب کر دیتا، لیکن وہ سنجیدہ انسان تھا۔ اس نے وقت، غصہ اور بچپنا سمجھ کر مہرو کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اس وقت اسے اس بات کا احساس دلانا ضروری تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں وہ اس قدر بےتاب تھی۔ شرمندگی اور حقارت کا احساس اس کی نس نس میں اتر گیا۔ بار بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، کیسے اس نے خود کو اس کے قدموں میں نچھاور کرتے ہوئے اس کے حوالے کر دیا، اور وہ اسے یوں بے بس چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بار بار خود کو کوس رہی تھی، بار بار اپنی اذیت پر رو رہی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آخر کیا پڑی تھی میری بلا سے؟ وہ شخص چاہے جس کے ساتھ جا کر رات گزار لیتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ روتے ہوئے جب تھک جاتی تو بڑبڑا کر خود کو کوسنا شروع کر دیتی، لیکن بےتابی کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ساری کینڈلز کو بجھاتے ہوئے کمرے میں اندھیرا کر دیا اور پھر اس نائٹ ڈریس میں ٹھٹرتی ہوئی سردی میں بالکنی میں چلی گئی۔ بابا کے جانے کے بعد اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا، لیکن آج اس کے اندر اتنی وحشت پھیلی ہوئی تھی کہ اندھیرا اسے خوفزدہ نہیں کر پا رہا تھا۔ مرد سے نظر انداز ہونا، دھتکارا جانا عورت فراموش کر سکتی ہے، لیکن اگر مرد اس کے شوہر کے درجے پر فائز ہو تو یہ اس کے لیے دکھ اور شرمندگی کا ایک باعث بنتا ہے کہ اس کی عزت نفس بہت بری طرح مجروح ہوتی ہے۔ بار بار اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ عدیل نے اسے بدلہ لیا ہے، اور اسے یقین تھا کہ وہ اب اسے کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سردی میں کھڑی رہی اور پھر واپس آ کر بیڈ پر لیٹی۔ رات کے نہ جانے کس پہر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی تھی، اور اسے ساری اذیت ناک سوچوں سے چھٹکارا مل گیا۔ صبح فجر ادا کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس کمرے کی جانب بڑھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ صبح گھر والے بیدار ہوں گے تو شاید یہ بات ان کی نظر میں نہ آ جائے، اس لیے وہ دروازہ کھولتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ جب وہ بیڈ پر لیٹی گہری نیند میں تھی، چپ چاپ آ کر اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ وہ بہت گہری نیند میں سو رہی تھی،
تیز سانسوں کا شور، اور ابھی تک اسی گاؤن میں تھی جو اس نے رات کو پہن رکھا تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب وہ تیز بخار سے دہک رہی تھی، عدیل کے وجود کو ایک کرنٹ سا لگا۔ وہ حیرت سے اٹھتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسے سچ میں شدید بخار تھا۔ اس کے لب ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اتنی دیر سردی میں کھڑی رہنے کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا، اور اب اس کی حالت دیکھ کر عدیل خود کو ملامت کر رہا تھا۔ اس نے بس اسے تھوڑا سا احساس دلانا چاہا تھا، ایک چھوٹی سی سزا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس بات کو اپنے سر پر اس قدر سوار کر لے گی۔ اسے گھسیٹ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ بے تحاشا کرنے لگا، اور اس کا بخار سے دہکتا ہوا وجود مزید دہک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بربرا رہی تھی، آپ بہت برے ہیں عدیل، آپ بہت برے ہیں۔ آپ چلے جائیں ماہین کے پاس، کسی اور سے شادی کر لیں، میں اب آپ کے قریب نہیں آؤں گی۔ بخار کی شدت میں بھی وہ اس کے وجود کی گرمی کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے پہلو میں لیٹا ہوا پاک اور پرسکون تھی، لیکن پھر بھی ناراضگی ابھی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی اس نے فوری طور پر ڈاکٹر کو کال کی، اور ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ سردی میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے اسے ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ اس نے فوری طور پر ناشتہ تیار کروا کر اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا، لیکن وہ بس سرخ چہرے کے ساتھ منہ پھیلا کر بیٹھی رہی۔ شاید اب وہ عدیل کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ بار بار ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں، کہ اس نے کسی طوائف کی طرح اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ عزت دار عورت کے لیے اپنے شوہر کے قریب بھی بے باک ہو کر جانا شرم میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ بھی اب اسی شرمندگی کو محسوس کر رہی تھی۔ عدیل نے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی اذیت کو محسوس کیا تو نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی اذیت میں رہو گی۔ رات بھر اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ میں تمہیں صرف احساس دلانا چاہتا تھا، رشتے اعتماد اور محبت سے بنتے ہیں۔ تم نے گھر والوں کی مرضی سے رشتہ قائم کیا، لیکن اس کے بعد مجھے دھتکارتے ہوئے خود سے دور کر کے یہ احساس دلایا کہ میں کبھی تمہارے پسندیدہ مرد کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ غلطی میں نے دہرا دی۔ لیکن میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اور وہ سر جھکا کر بری طرح روتی رہی، اتنی شدت کے ساتھ کہ عدیل کو اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ آپ کو ماہین کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، اس نے لبوں کو باہر نکالتے ہوئے شکوہ کیا، اور وہ اسے دیکھ کر کھل کر مسکرایا۔ میں اس کے پاس نہیں گیا تھا، میں اس دوسرے کمرے میں رات بھر لیٹا رہا ہوں۔ میری بات کا یقین کرو، چاہے تو جس سے پوچھ لو کہ تم مجھے اتنا دل پھینک قسم کا مرد سمجھتی ہو کہ کسی بھی عورت کی باہوں میں ایسا خون تلاش کرنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم میرے لیے اہم ہو، میں تم پر حق رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی تم اسے پیش نہیں تاکہ تم اس رشتے کو سمجھ سکو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تم سے منہ پھیر کر میں کسی اور سے تعلق قائم کر لوں گا۔ اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اس کے چہرے پر گاڑ کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ عدیل، آپ رات بھر اس کمرے میں تھے؟ اس نے سوال یا لہجے میں پوچھا، اور عدیل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ وہ معصومیت سے اپنی آنکھوں کو پھیلا کر پوچھ رہی تھی، اور عدیل نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو آہستگی سے چھو لیا۔ جھوٹ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں میں نے یہ رات کتنی اذیت میں گزاری ہے؟ آپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی میری۔ وہ ایک بار پھر شکوہ کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی، اور عدیل نے اپنی شرمت چاہتی ہوئی دھڑکنوں پر اس کے گرتی ہوئی سانسوں کو محسوس کیا تو سکون کی ایک بے لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس کا دل کا سراپا اس کے لیے باعث محبت تھا، بلکہ وہ لڑکی خود بھی اپنی معصومیت سے اس کی دھڑکنوں کو چھیڑ دیتی، اور وہ اپنی رس کرتی ہوئی دھڑکنوں میں اس کے سانسوں کے شور کو محسوس کرتا رہتا۔ اسے نرمی سے اپنے سامنے لٹا کر اس پر جھکا اور اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگا۔ اس بار دل میں کچھ نہیں تھا، بس صرف اس بے ضرر سی لڑکی سے بے پناہ محبت کرنا تھی، اور پھر اس محبت کو تاؤمر نبھانا تھا، جبکہ وہ سکون سے آنکھیں بند کرتے اس کی محبت بھری شدتوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اپنے وجود کو تسلی دے کر اطمینان زدہ چہرے کے ساتھ پرسکون تھی کہ وہ صرف اسی کا ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ جب تک محبت میں اعتماد نہ ہو رشتے بے ترتیب ہو کر بکھر جاتے ہیں، اور پھر بکھرے ہوئے رشتوں کو سنوارنا ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ ہر کسی کو اچھے رشتے نہیں ملا کرتے۔ اچھے، مخلص اور
پختہ یقین کے مالک لوگ ہمیں کم ہی میسر آتے ہیں، اور اگر ہم ان کی قدر نہیں کرتے تو لوگ ہم سے چھین کر اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ پھر ہمیں ان کے وجود کا نشان بھی نہیں ملتا۔ اس سے پہلے کہ کوئی آپ سے جدا ہو جائے، اس سے پہلے کہ رشتوں میں بدگمانیاں پھیلنے لگے، اپنے ارد گرد توجہ دیں، خود سے قریبی رشتوں پر غور کریں اور ان کے قریب آ کر انہیں احساس دلائیں کہ آپ ان کے لیے بے حد اہمیت رکھتے ہیں، اور اسی طرح وہ بھی آپ کے لیے بے حد اہمیت رکھتے ہیں، تاکہ رشتوں کی ڈور ہمیشہ مضبوط رہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی تو فیڈ بیک دینا لازمی سمجھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔